नाज़रीन हमारे साथ खुरम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा खुरम भाई, आज की ये जो एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके चंद एक मकासद हैं। वो ये कि हम लोग यहाँ रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और रिहायशियों को इंटरव्यू करने का पर्पज ये कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या मैसेज है और आप यहाँ कितने अरसा से रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव यानी क्या फैसिलिटीज हैं, क्या मुतालबात हैं आपके बहरिया टाउन से कि एज ए रेजिडेंट बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में मजीद क्या वैल्यू एडिशन होना चाहिए कि आप लोगों को फैसिलिटेट ये लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कितने अरसा से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अदनान, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। जी जी। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है जिसपे हमें एक जो रेजिडेंट है हमें बताने का लोगों को एक मौका मिला है कि यहाँ पे जो क्या वजूहत ऐसी हैं कि जिस वजह से यहाँ पे लोग कराची से यहाँ पे मूव हुए, और वो ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग वापस भी जा रहे हैं। जी जी। सबसे पहले जो जब मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 3 साल हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट, 3 साल हो गए शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली के साथ में शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। और जो मुझे यहाँ पे एक चीज लगी, यहाँ का डिसिप्लिन, ट्रैफिक डिसिप्लिन, यहाँ की सोसाइटी में एक अच्छी कम्युनिटी, पढ़े लिखे लोग, लोगों को सेंस है, शऊर है हर चीज का। तो ये एक वजूहत थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहरिया टाउन में मूव हुआ। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, जो जो फैसिलिटी वो बहरिया अपने एंड से प्रोवाइड करती थी एक रेजिडेंट को, और उन्होंने शुरू में बड़ा फैसिलिटेट किया रेजिडेंट को इन टर्म्स ऑफ एवरी एक्सपेक्ट, चाहे वो क्लीनिंग का मामला हो, चाहे वो रिपेयरिंग का मामला हो, वो हर रेजिडेंट को फैसिलिटेट करते थे अपने एंड से। अब कुछ चीजें जब टाइम गुजरता चला गया, हर चीज की प्राइसेस अपनी चली गई, बढ़ती चली गई, तो लाजमी बात इन्होंने अपने एंड पे एक प्राइस बढ़ा दी ताकि मेंटेनेंस की बढ़ा दी, क्योंकि उनको अपने एंड पे भी काम करना था सारी चीजें। अब क्या हुआ, उसका जो इम्पैक्ट आया जो यूजर्स पे, जो यहाँ पे रिहायशी थे, अब कम्यूट करना मेन गेट से बहरिया टाउन स्पोर्ट सिटी पे इट्स अराउंड 19 to 20 किलोमीटर वन पार्ट। वो जब 19 to 20 किलोमीटर पर उसको जाना भी है, फिर वहां से वापस भी आना है कम्यूट करके, तो लोगों को वो कॉस्ट महंगी पड़ गई, बियर करना पड़ गया, बहुत महंगी चलेगी, पेट्रोल की प्राइसेस आपकी बहुत अप हो गई। इसकी वजह से क्या हो गया, लोग यहाँ से शिफ्ट होना वापस अपने या नियर बाय चले गए, या कराची से जहाँ से आए थे, जहाँ का रूट था, वो वहां से वापस अपने उसी जगह पे चले गए। नो डाउट के जो फैसिलिटीज अभी यहाँ पर हैं, जिस तरीके से जो बहरिया प्रोवाइड कर रहा है इस कंडीशंस में भी, नो डाउट के वो उसको कोई चैलेंजेबल नहीं है, बट हम समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, एड ऑन होनी चाहिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल के मैं कोई बात करूं तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन का, सॉरी मैं खुरम भाई यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और मेजर इशू है। नो डाउट बहरिया स्पोर्ट सिटी का हर रिहायशी एक मुतालबा करता है। आज से पहले भी हमने मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड की है, उसमें भी है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि कमिंग वीक्स में, मतलब अब वीक्स पे बात आ गई है, बहुत कोई लंबा इंतजार नहीं है, कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह यहाँ पे ईवी बसेस का जो है वो यहाँ पे आगाज किया जा रहा है। आज से पहले ये अली फ्लाईओवर तक ऑलरेडी ये फैसिलिटी दे रहे हैं ना, तो ये यहाँ से ऐड करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक उसको शुरू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप जिक्र कर रहे थे कि बस स्टेशन वगैरह अभी तक नहीं बने, बस स्टेशन नहीं बने, एक डेडिकेटेड बस स्टॉप होना चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई रेजिडेंट है, अगर अंडर द सन खड़ा हुआ है, अगर धूप में खड़ा हुआ, तो लाभ या तो उसका बीमार हो जाए, गिर जाएगा इतनी गर्मी में सॉरी, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये चीजें हो रही हैं आपके अर्ली जो इनका फेज है, या अर्ली शुरू के जो ब्लॉक्स हैं वहां पे वो चीजें नजर आ रही हैं। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने इनिशिएट किया है, इन्होंने पहले भी किया था, जो शटल बसेस उन्होंने चलाई थी, बट शायद उनको उनके एक्सपेंस ज्यादा थे, वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उनको वो अपना प्रोसेस शट डाउन करना पड़ा। अब ये चीजें ऐसी हैं क्योंकि लाज़मी सी बात है, यहाँ पे हर घर में जो रिहायशी है उसके पास मिनिमम उसकी एक गाड़ी है, अगर वो चला जाता है, अगर पीछे रह जाती है फैमिली, उसने कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, इम्तियाज तक जाना है, या हॉस्पिटल में कोई अपॉइंटमेंट है, तो वो नहीं जा सकता, वो डिपेंडेंट है जब तक कि वो गाड़ी नहीं आ जाती। तो यहाँ पे लोगों को ऐसे फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर इन चीजों से, ट्रांसपोर्टेशन से फैसिलिटेट हो। ठीक है। अच्छा, बेसिक चीजें जो है, बिजली, पानी, गैस की सप्लाई, सब पानी, बिजली, गैस से हम मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 का जो है कमिट करते हैं कि 24 घंटे आपकी लाइट है।
اور اسٹریٹ لائٹس بھی آن ہوتی ہے. جب کبھی کمپلین کریں ان کے اس پہ جو ان کا ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے وہ ہارڈلی 1 to 2 days میں وہ چیزیں ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. ان کا یہ بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا کال سینٹر جو بنا ہوا ہے تو وہ کال سینٹر کے جب نمائندہ ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ہمیں جب جنریٹ کر کے دے دیتا ہے نمبر تو وہ اس کو فالو بھی کرتے رہے, خود سے بھی فالو کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی کمپلین ریکٹیفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور الحمدللہ یہ چیزیں اپنے اینڈ سے مینیج کر لیتے ہیں. کوئی پرابلم آ جاتا ہے اسٹریٹ لائٹ کا یا پانی کی لائن کا کوئی ایشو آ گیا یا فلاں کوئی چیز ہم نے اس میں سراؤنڈنگ کی کوئی چیز ڈسٹرب ہے تو ہم نے کو بتا دیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میرا چوتھا جو پوائنٹ ہے سیکیورٹی سے کتنے مطمئن؟ سر سیکیورٹی سے میں تھوڑا سا پہلے دیکھیں ہوتا ہی ہے, یہ کراچی میں بھی یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ جب تک کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو جاتا تھا تب تک لوگ اویئر نہیں ہوتے تھے, الرٹ نہیں ہوتے تھے. جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پرائیویٹ لوگ گارڈز بھی ہائر کر لیتے ہیں, سیکیورٹی بھی اپنی لگا دیتے ہیں گیٹس پہ, پھر کارڈز کا بھی پوچھا جاتا ہے, چیک ان بیلنس ہوتا ہے, NIC بھی رکھوایا جاتا ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی انسیڈنٹ کے ہونے کا. میرے خیال سے یہاں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہونے کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا میجر انسیڈنٹ ہو جائے, اس کے بعد یہ اپنی SOPs بنائے. دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے لوگوں کو یہاں پہ اپنے گھر کو سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اگر انسائڈ کی بات کروں تو یہاں پہ انسائڈ تو بندہ ٹھیک ہے سیکیور ہے, بٹ ہم جس طریقے سے ہم بیک لان میں اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا جو سائٹ کی جو گیلری ہے یا سائٹ کا جو واک وے ہے وہ اوپن ہے 24/7, 24 گھنٹے اوپن ہے. اس پہ کوئی بھی اسٹرے ڈاگ آ گیا, کوئی بندہ آ گیا, ہم فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور گیدرنگ کر رہا ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا اور اس نے کوئی واردات کر لی اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, وہ تو کر کے چلا جائے گا کیونکہ میری پلیس میرے کمروں تک کی حد تک تو سیکیور ہوں میں, بٹ جب تک بیک ایریا میں بیٹھا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ میں وہاں پہ سیکیور نہیں ہوں. تو سب سے بڑا جو ان کا فلا ہے, دیکھیں اگین میں بات کر رہا ہوں انسیڈنٹ ہونے کا, کیوں انہوں نے گرلز الاؤ کی, انسیڈنٹس ہوتے گئے. ٹھیک ہے, چوری چکاری ہوتی جا رہی تھی تو انہوں نے ایک اپروو اسٹرکچر اناؤنس کر دیا کہ جناب یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ کیا ہوگا, کوئی دوبارہ شاید ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا میجر انسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ, تو پھر ہم کوئی آپ کو ایک اپروو اسٹرکچر کی گرل آپ کو اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ لگا دیں. کہ اس سے جو باتیں ہم نے سنی ہے مینجمنٹ کی طرف سے کہ اس کا ایلیویشن ڈسٹرب ہو رہا ہے, دیکھیں ایلیویشن ڈسٹرب ہونا کسی کی زندگی سے بڑھ کے نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر کوئی میں یہاں بیٹھا ہوا, میرے فیملی کا کوئی بندہ بیٹھا ہو اس طریقے سے اور خدا نہ خاصا کوئی اسٹرے ڈاگ آ جائے, اس کی حالت ایسی نہیں ہے, وہ اس پہ اٹیک کر دے, کوئی بندہ آ کے اٹیک کر دے اس طریقے سے, تو مجھے بتائیے وہ کیا ایلیویشن رہ گیا, کیا اس کی وہ سیفٹی رہ گئی. تھینک یو سو مچ خرم بھائی. میں اس پوائنٹ کو پہلے بیریا مینجمنٹ تک یہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین, ہم لوگ اپنے پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہمارے یوٹیوب چینل کے توسط سے آج بیریا مینجمنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بیریا مینجمنٹ تک ہمارا یہ پیغام, ہماری یہ آواز پہنچے, ہمارے رہائشیوں کی آواز پہنچے. یہاں پہ کام کرنے والے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جس طرح سے میں کر رہا ہوں اور میں یہاں کا رہائشی بھی ہوں, تو دونوں طرح سے اب یہاں پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو سائڈ پہ ایک آپ لوگوں کو اسٹریٹ دی گئی ہے اسپورٹ سٹی ولاز میں خاص کر, اس کو جب یہاں پہ گیٹ لگایا جاتا ہے, کچھ سیفٹی گرل لگائی جاتی ہے, تو بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر آبجیکشنز آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جب سیفٹی گرلز پورے گھر میں لگائی جاتی ہیں, یہ بھی اس سے پہلے شروع کے دنوں میں الاؤ نہیں تھا, لیکن ایک ٹائم آیا جب بیریا ٹاؤن نے خود اس کو پرمیشن دے دی اور اس کو لیگل قرار دے دیا. اچھا, اب کیا ہے کہ جس طرح سے ابھی خرم بھائی نے ذکر کیا کہ بیک لان میں جس طرح سے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اب سائڈ کی اسٹریٹ سے اگر کوئی بھی اسٹریٹ ڈاگز, کوئی یعنی کوئی ڈاکو, کوئی چور یا کوئی بھی اس طرح کا کرمنل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. اور بہت اچھا جملہ آپ نے بولا کہ کسی کی جان سے بڑھ کے فرنٹ ایلیویشن کی خوبصورتی کا ڈسٹرب ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے, میری ذاتی یہ رائے ہے کہ بیریا ٹاؤن میں جو شاید آپریشنز کے لوگ ہیں وہ یہ میسج شاید سینئر مینجمنٹ تک پہنچا بھی نہیں رہے ہوں گے. وہ کہیں نہ کہیں مطلب ان چیزوں کو شاید اپنے اینڈ پہ ہی دیکھ رہے ہیں, یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ ایک سیفٹی سیکیورٹی کے بیسک میئر کو اس حد تک اگنور کیا جا رہا ہے کہ ہر رہائشی کی یہ آواز ہے کہ ہمیں یہ سیفٹی گرل چاہیے. اور بیریا ٹاؤن نے جو ہے نا وہ ہٹ درمی یہاں پہ اختیار کی ہوئی ہے. یہاں پہ آیا کہ یہ سینئر مینجمنٹ تک پیغام جا نہیں رہا, یا یہ لوگ اس کے اوپر جان بوجھ کر عمل نہیں کر رہے. یعنی غلطی کہاں ہے اور کوتاہی کہاں ہے
کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ تو ضرور ہے. اور پھر جس طرح سے ابھی خرم بھائی ذکر کر رہے ہیں, سوری ٹو سے, کہ کسی بڑے اس طرح کے حادثے کا ہونے کا انتظار میں اگر مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی ایسی پالیسیز یا چیزیں آئیں گی تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ تو پھر ہر کسی نے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آج ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, وہ مینٹیننس کی یہاں پہ مینٹیننس کے چارجز لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ فیسلٹیز انکریز کرنے کی بجائے ابھی خرم بھائی جو یہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا, یہ کمپلین کی کہ سہولیات ذرا کم کی گئی ہیں. فار ایگزامپل ابھی جس طرح خرم بھائی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ڈسٹ بن میں ان کے پاس پرووائڈ کرتے تھے, وہ آپ شاپر پرووائڈ کرتے تھے. ایک کوالٹی ہوتی تھی کہ بندے آتے تھا, آپ کا ایک اسٹریٹ پہ ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہوتا تھا کہ جو کہ اس کے ہاتھ میں سویپ ہوتا تھا, وہ جھاڑو لگایا کرتا تھا کہ کوئی گندگی کوئی. ابھی آپ کی گلی میں فار ایگزامپل میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی اسٹریٹ میں اپ ٹو 50 ہاؤسز ہیں جی. اچھا 50 ہاؤسز کے لیے سویپر یا یہ صفائی والے بھی کتنے لوگ نہیں ہے, نظر نہیں آتا. میں خود صفائی کرتا ہوں اپنی اسٹریٹ کی تاکہ کوئی گندگی, کیونکہ مجھے بھی وہاں پہ رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری اسٹریٹ کوئی گندگی ہو. میں خود اس کو خود صاف میں لوگ رہائش نہیں رکھے ہوئے جو گھر خالی ہیں ان گھروں کی کیا صورت ہے؟ جو ویکنٹ ہے, نام سی بات ہے, انہوں نے پوزیشن لیا ہوا ہے اور بحریہ ان سے وہ چارج کر رہی ہے اس کی اماؤنٹ. تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ جب ایک بارش ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس پتہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد جنگلی چیزیں بہت اگ جاتی ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہمیں اس میں خدا نہ خاصا کوئی ایسا انسیکٹ چھپا ہوا ہو, کوئی سانپ چھپا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ خدا نہ خاصا گھر میں گھس جائے اور میں پھر اس کی ویڈیو بنا کے بھیجوں اور پھر نیکسٹ مارننگ میں پورا ڈپارٹمنٹ میرے پاس کھڑا ہو جائے آ کے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم پہلے ہم پریونشنز کر لیں, ہم پریکاشنز کر لیں. ٹریٹمنٹ کی بات ہے, پہلے ہم پریکاشنز کر لیں تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. تو ہم آس پاس کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو گھر ہے میں ان کو بھی تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین رکھوں, تاکہ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی بیوٹی سین سے لازمت ہے میری گھر کی بھی بیوٹی سین پہ امپیکٹ کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں. اور بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ میں گزارش ہے کہ جس طریقے سے پہلے یہ لوگ کام کرتے تھے, دن رات 24 گھنٹے ان کا اسٹاف ڈیڈیکیٹڈ ہوتا تھا, آتا تھا. اب تھوڑا سا اس کی جو کوالٹی میں آئی تھنک دے کمپرومائزنگ ان دیئر ورک. اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بحریہ ٹاؤن بہتر یہ. اچھا اس میں ناظرین ہم لوگ بحریہ ٹاؤن سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیفٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے واچ مین, میرا خیال ہے جو آپ نے بھی بتایا تھا کہ ایک واچ مین ہے فار 50 ہاؤسز, جسٹ ون واچ مین, اور وہ بھی اس کو بھی نہیں ہوتی کہ کسی سے وہ چیک ان بیلنس پوچھے کہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے. میں ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا, اس کی ڈیوٹی میں شاید شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کے پاس نہ کوئی ویپن ہوتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی ٹارچ ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی اسٹک ہوتی ہے. اگر کوئی لڑکا کوئی بندہ واردات کر کے جا رہا ہے اور میں کم از کم دور سے اس کو آواز دے دوں کہ اس کو روکو, تو وہ نہیں روک پائے گا, کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کم از کم اس کو وہ ڈیٹرنٹ کر سکے. کوئی ایسی ایکوپمنٹ نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ناظرین, ہم لوگ اپنا بحریہ مینجمنٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں تاکہ جو یہاں پہ مطالبات ہمیں سننے کو ملے اور جو ایسی فیسلٹیز جو آج سے پہلے ہم لوگ جس کو تعریف کرتے رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے یہاں پہ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بہت سارا بحریہ ٹاؤن اسی نام پہ انہیں چیزوں کو کلیم کر کے بیچا ہوا ہے. آج گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پہ جب آئے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں کمپرومائزز ہیں بحریہ ٹاؤن کی طرف سے, اور یہاں کے ریزیڈنٹس بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو امپروومنٹ کی کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے اور ان چیزوں کو امپروو بھی کرنا چاہیے. میں آج آپ سے خرم بھائی یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آج سے پہلے 3 سال پہلے جب آپ بحریہ ٹاؤن کے رہائشی نہیں تھے, آپ کہیں اور رہ رہے تھے, کس ایریا میں پرٹیکولر آپ رہتے تھے؟ اسکیم 33 کی سیکیورٹی, صفائی ستھرائی یا کوالٹی لیونگ سٹینڈرڈز میں اور بحریہ میں کیا فرق؟ زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کمپیریزن نہیں, دیکھیں وہاں پہ پانی لائن میں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی فالٹ آ گیا بجلی کا, بارش ہو گئی جناب آپ بیٹھے ہوئے 6 گھنٹے 7 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. سڑکوں کی تنگی, بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے میں بھی شفٹ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن. بٹ جب یہاں پر آیا تو جب یہی ساری چیزیں یہاں پہ فیسلٹیز دیکھی کہ اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا, کہ ہم ایک سٹی کی لائف کو ہم بحریہ کی لائف سے کمپیئر کریں. جو ڈفرینٹ ایکسپیکٹس ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے. سیکیورٹی کا پر نمبر 1 سے کنسرن ہے, ادروائز کا سٹی کی لائف سے
as compared to city यानी आप is ये good. कह सकते हैं कि जिस तरह मैं हमेशा बड़ी तारीफें करता हूँ बैरियर टाउन की अपनी वीडियोस में, मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड No doubt. पैरामीटर्स So no doubt. इनको अप्लाई किया गया यहाँ पे पूरी दुनिया से डेफिनेटली लेके स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने सारी चीजें बनाई हैं, जिस पैमाने पे, जिस रकबे में इन्होंने इतनी खूबसूरत एक लिविंग दी है लोगों को, एक ओपन स्पेस में, वो कहीं नजर नहीं है, वो ये और कहीं नहीं है. peaceful lifestyle हम इसको कह सकते हैं। दैट्स व्हाई से देखें ना, यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाहे वो ईद का दिन हो, चाहे वो पब्लिक पब्लिक हॉलीडे जितने भी सब आते हैं. मगर उसमें भी एक चीज मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जब अगर इनकी एसओपी में अगर है कि अगर कोई भी बाइक राइडर विदाउट हेलमेट अगर इंटर नहीं हो सकता, तो उस दिन जिस दिन हॉलीडेज होती हैं, गैजेटेड हॉलीडेज, उसमें भी उसको इंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक जो कि ये नहीं करते. समटाइम्स दे चेंज देयर एसओपीज. ठीक है, एसओपी होती है वन टाइम के लिए होती है, जो कि इम्प्लीमेंट रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दे चेंज देयर एसओपी टाइमली. ठीक है, और मे बी शायद इवेंट की वजह से वो चेंज कर देते चेंज हैं. कर देते हैं. चले, थैंक यू सो मच खुरम भाई, आपने टाइम दिया. और जो मुस्तकबिल में बैरियर टाउन में लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्टमेंट है, आप कोई पैगाम क्या देना चाहेंगे कि मुस्तकबिल में आप वेलकम करेंगे लोगों को? फ्यूचर पे नो डाउट कि जिस तरीके की कम्युनिटी बैरियर टाउन में है, जिस तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो जिस प्राइस में अगर आज की मार्केट की हम बात करते हैं, अगर इस प्राइस में लोगों को जो चीजें मिल रही हैं, वो तो आप समझ ले कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. कराची शहर से किसी शहर में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी चीज के. आज अगर स्पोर्ट्स सिटी की हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज इसकी एक वैल्यू है, कराची में आपको हार्डली 120 गज का प्लॉट मिल जाए आपको इस कॉस्ट में, अपार्ट फ्रॉम फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन भी करानी है, ठीक है, एक सेपरेट कॉस्ट. तो यहाँ पे आपको इस कॉस्ट में आपको एक अच्छी लिविंग मिलती है, डिसिप्लिन लाइफ मिलती है, पुरसुकून माहौल मिलता है, आपको एक हर चीज आपको मिलती है. आपके पास थीम पार्क है, आपके पास ग्रोसरी करनी है, आपके पास इम्तियाज है, आपके पास स्कूलिंग करानी है बच्चों को, आपके पास बैरियर टाउन स्कूल एंड कॉलेज है, रूट से मिलीनियम है. तो यानी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका काम बाहर जाना है या ऑफिस आपका बाहर है, तो यहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. आखिर में मैं ये कहूंगा खुरम भाई, शुक्रिया अदा करते हुए कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो पैगाम आपने दिए हम कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट तक भी पहुंचाएं. यहाँ के जो कंसर्न जिम्मेदारान हैं उन तक भी हमारा पैगाम जाए, और जो रिहायशी मजीद यहाँ आना चाह रहे हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं. और बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको इतनी पॉजिटिव चीजें मिली हैं एंड यू रियली अप्रिशिएट कि बैरियर टाउन ने ये सहूलियात दी हैं. जहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज अभी हमें नजर आ रहा है या कोई फैसिलिटीज जहाँ कहीं कम हुई हैं, उस पर हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. हम इन सवालात को उठाएंगे और इन मुतालबात को हम सामने रखेंगे इंशाल्लाह, एंड इट विल बी रिजॉल्व. बाकी ये तो हमारा सेम नारा है, हम लोग सेम पेज पे हैं कि बैरियर टाउन का कोई मैच नहीं है. नो डाउट, अल्टीमेटली कोई कंपैरिजन नहीं है. ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.